اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، آج کی تقریر جو سلسلے کی پہلی تقریر ہے، شب غم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس میں ہم عبادت الہی بھی بجا لاتے ہیں ان شبوں میں، اور ان شبوں میں ہم ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ یہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی یاد اور ان کی شہادت کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور عبادت الہی یہ شبائے قدر کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں نزول قرآن کے سلسلے میں جو سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اللہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کیا، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں، شہر رمضان میں نازل کیا۔ اب اس کے بعد ایک مہینے کا تعین ہو گیا کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا پورے ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا؟ نہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں دو طرف اشارہ ملتا ہے، ایک تو سورہ اسرا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں بھی بابرکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اشارہ ملا۔ اور دوسرے پورا مستقل سورہ ہے سورہ قدر، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ قدر کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس کا نام ہے ماہ رمضان، اور قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کو کہا گیا ہے شب قدر، قدر والی رات۔ اب یہاں پر اس شب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کیا امور انجام پاتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شب قدر ہے کون سی رات۔ پہلی رمضان مبارک سے لے کر آخر رمضان مبارک تک یہ پورے 29 یا 30 راتیں جو ماہ صیام کی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک رات ہے جسے شب قدر کہا گیا، جس میں قرآن نازل کیا، لیکن اس رات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ عبادت کرنے والے اس رات کا درک کریں، اس رات کو حاصل کریں اور اس میں عبادت کریں۔ لہذا ایک رات کو
حاصل کرنے کے لیے پورے ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں ہم عبادت الہی بجا لائیں، اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اشارے معصوم کے ملتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے بھی شب قدر، ایک شب قدر کو معین نہیں کیا کہ فلاں رات ہے، بلکہ 3 راتوں کی طرف نشاندہی کی۔ ایک شب 19، 18 کا دن گزر کے جو شب آئے گی، ایک شب 21، 20 کا دن گزر کے جو رات آ رہی ہے، اور ایک شب 23 جو 22 کا دن گزر کے رات آ رہی ہے۔ ان تینوں راتوں میں مستحب ہے کہ ہم اس رات میں غسل کریں۔ 23ویں رات میں 2 غسل ہیں، ایک اول شب ہے اور ایک آخری شب ہے، اور 19ویں شب اور 21ویں شب میں ایک غسل ہے۔ اور ہر ماہ صیام میں ہر برے مہینے کی تاخراتوں میں غسل مستحب بتایا گیا ہے۔ نماز مغرب اور عشاء ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھیں، جس کا طریقہ ایک مسئلہ ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے تمام نماز گزاروں کو۔ اذان اور اقامت یہ صرف نماز پنجگانہ میں ہے۔ جمعہ کا شمار نماز پنجگانہ میں ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی اذان و اقامت ہے، اور باقی پنجگانہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں سے پہلے اذان کہنا مستحب ہے، اقامت کہنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں نہ اذان کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ ہاں، بعض نمازوں میں اذان کی جگہ پر الصلاۃ یہ 3 مرتبہ آواز بلند کرنا مستحب ہے، جیسے نماز عیدین، نماز آیات، نماز جنازہ وغیرہ۔ اس میں جو ہے 3 مرتبہ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ کی آواز بلند کی جاتی ہے نماز سے پہلے، یہ مستحب ہے، لیکن اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے۔ تو شب قدر میں نماز مغرب عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نیت کریں گے کہ نماز شب قدر بجالاتوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 7 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، قنوت، رکوع، سجود، تشہد، سلام پھیرنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ پڑھیں گے، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھیں گے۔ اور 19ویں شب کے جو اعمال ہیں اس میں 100 مرتبہ اللہم لن قتلت امیر المومنین کہیں گے۔ یہ شب قدر 19ویں شب کے اعمال ہیں، پھر یہی 21ویں شب کے اعمال ہیں، پھر 23ویں شب کے اعمال میں کچھ زیادہ ہیں۔ روزانہ تو دعائیں ہر شب کی پڑھی جاتی ہیں، اور خصوصاً 21ویں شب سے دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخر دہا ہے، 10 دن ہے ماہ صیام کے، اس میں روزانہ کی دعاؤں میں، شب میں پڑھنے والی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو شب کی دعائیں ہیں، سحر کے وقت کی دعائیں ہیں، صبح دن کی دعائیں ہیں، تو 23ویں شب سے جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اعمال میں بھی اعمال شب قدر، یہ نماز اور زیارت پڑھ کر کے، تسبیح پڑھ کر کے، ہاتھوں پہ قرآن مجید بلند کر کے دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد سر پہ قرآن مجید رکھ کر کے دعا پڑھی جائے گی، پھر 14 معصومین علیہ السلام، اللہ اور 14 معصومین علیہ السلام کے نام 10 مرتبہ لیے جائیں گے۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو اس طرح سے 2 رکعت نماز بجا لائے گا، خداوند عالم اس کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ابھی وہ اپنے مصلی سے نہیں اٹھے گا، اس کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ اس میں ہم تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر الہی کریں۔ اسی طرح سے ہمیں 19ویں شب کے اعمال کے بعد پھر 21ویں شب کو بھی اسی طرح سے ہمیں اعمال بجا لانا ہے۔ اس کے بعد 23ویں شب میں
ایک تسبیح کا اضافہ ہے، استغفراللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ ہے، استغفراللہ ربی واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورہ دخان ہے، سورہ روم ہے، سورہ یہ دعائے جوشن کبیر جوشن صغیر، 1000 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا، یہ 23ویں شب کے اعمال میں اضافہ ہے اور کچھ دعاؤں کا اضافہ ہے۔ اور 100 رکعت نماز، یہ 23ویں شب قدر کی اعمال میں 100 رکعت نماز ہے۔ اب یہاں پر علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ 100 رکعت نماز 2 رکعت کے جو پڑھے گا 50 نمازیں، اس کے بجائے 6 دن کی نمازیں قضاء عمری کی، جو اس کی سال میں قضا ہو گئی ہیں کسی مجبوری کے تحت، تو 6 دن کی نمازوں کو وہ اپنی ادا کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جماعت، نماز واجب نماز قضا یہ جماعت سے بھی ہو سکتی ہے، افرادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر جماعت کسی مسجد میں نماز جماعت 6 دن کی نماز پڑھائی جا رہی ہے تو آپ 6 دن کی نماز قضاء عمری کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اذان و اقامت کہی جائے گی، یا نہیں اذان اگر ایک ہی دفعہ کہا ہے تو اقامت ہر نماز سے پہلے کہہ لے، یہ مستحب ہے۔ تو اس طرح سے 6 دن کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور تقریباً 102 رکعت نمازیں ہو جائیں گی، 100 رکعت نماز مستحب ہے۔ تو یہ ہمارے ان شبوں کے اعمال ہیں۔ خداوند عالم مومنین کو توفیق عنایت فرمائے کہ وہ ان تینوں شبوں میں اعمال شب قدر بجا لائے اور صدقہ نکالے ان راتوں میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شبیں جو شب قدر بھی کہلاتی ہیں، اس کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب یہ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی اجازت سے، من کل امر، تمام امر لے کر، سلام، یہ رات سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح فجر نمودار ہو جائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو شب قدر والی رات میں نازل کیا، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تاریخ کو تو قرآن مجید کی 2 نزول بتائی گئی ہیں، ایک تدریجی ہے، ایک جگ بار کی ہے، یعنی ایک مرتبہ میں پورا قرآن نازل ہوا، اور ایک یہ کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ جو قرآن نازل ہوا اس کی مدت جو ہے وہ بعثت پیغمبر سے لے کر اور پیغمبر کی وفات تک، جو تقریباً 23 سال کا زمانہ ہے، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، تو 23 سال کے عرصے میں یہ رفتہ رفتہ قلب پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے قرآن نازل ہوتا رہا کہ اب یہ سورہ پڑھیے، اب یہ آیت پڑھیے، اب اس کی تلاوت کریے۔ یہ گویا جبرائیل امین حکم پیغمبر لاتے رہے کہ اب اس کو پڑھیے، اب اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ قرآن مجید ایک مرتبہ یک بارگی نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ بیت المعمور۔ اور قرآن مجید کے لیے آپ کو آیتیں بھی ملیں گی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ انہ کتاب الکریم فی کتاب مکنون، انہ قرآن الکریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم جو ہے یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ تو بہرحال اس کے سلسلے میں مفسرین نے تفصیلات کو لکھا ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں، پڑھیں، تفصیلات قرآن کی نزول کے بارے میں آپ کو تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔
مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہماری عبادت ہے ان شبوں کی، اور دوسری طرف شبہائے غم بھی کہلاتی ہے شب۔ شب قدر کے ساتھ ساتھ شبہائے غم بھی ہے، غم کی راتیں ہیں یہ۔ کیوں؟ یہ شب 19 جو آ رہی ہے، یہ رات شب ضربت کہلاتی ہے۔ شب ضربت، مولائے کائنات کے سر اقدس پر ابن ملجم لعین کی تلوار لگی۔ ہاں عزیزوں، ماہ سیام جب شروع ہوا ہے سن 40 ہجری کا، تو مولائے کائنات اپنے خطبوں میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے کہ میں اس مہینے میں شہید کیا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا۔ مولا علی کے اصحاب نے یہ طے کیا، مولا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی قتل کرے؟ تو اس میں ایک نام ملتا ہے حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی نے کہا کہ مولا میں آپ کے گھر کا پہرا دوں گا۔ حذیفہ یمانی مولا علی کے گھر کے پہرا رات بھر تلوار لیے ہوئے گھر کا پہرا دیتے تھے تاکہ مولا علی کو کوئی قتل نہ کرنے پائے۔ لیکن جب شب 19 آئی تو مولا علی نے حکم دیا، اے حذیفہ آج تم اپنے گھر میں آرام کرو۔ یہ شب ضربت تھی لیکن مولا علی کا حکم تھا، لہذا حذیفہ اپنے گھر میں آرام کرنے لگے، مولا علی کے گھر کا پہرا نہیں دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ 18 کا دن گزر کے جب 19ویں شب کا آغاز ہوا تو مولا علی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر آئے اور 19ویں شب کا روزہ جناب ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ بیٹی نے باپ کے سامنے چند جو کی روٹیاں لا کے رکھ دی، تھوڑا سا پسا ہوا نمک لا کے رکھ دیا، ایک دودھ کا پیالہ لا کے رکھ دیا۔ بیٹی نے باپ کے سامنے یہ غذا لا کے رکھی۔ باپ نے غذا کو دیکھ کر، بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کہا، بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک ساتھ 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی اس میں سے ایک غذا ہٹا لو۔ جناب ام کلثوم چاہتی تھیں کہ نمک کو ہٹا لے، کہا کہ نہیں، نمک رہن دو، دودھ کے پیالے کو ہٹا لو۔ جو کی روٹی کے چند لقمے مولا علی نے نمک سے تناول فرمائے اور اس کے بعد رات بھر آپ اپنی بیٹی کے گھر میں مہمان رہے اور عبادت الہی میں رات بسر کی۔ جناب ام کلثوم سے روایت ہے، جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میرا بابا میرے گھر میں مہمان تھا، حجرے میں عبادت الہی بجا لا رہا تھا، کبھی مصلی پہ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آ کر آسمان کی جانب دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے۔ بے چینی کا عالم تھا۔ بیٹی نے باپ کی بے چینی کو دیکھ کر ایک مرتبہ اضطراب کی حالت میں کہا، بابا، اے بابا، میں نے کبھی آپ کو اس طرح سے بے چین نہیں دیکھا۔ اے بابا، کیا آپ کو کوئی معرکہ سر کرنا ہے؟ کسی جنگ پر جانا ہے؟ کہا کہ مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ بس عزیزو، رات ڈھل رہی تھی، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، سحر کا وقت آیا، مولا علی تیار ہوئے، دوش پر ردا ڈالی، سر پہ امامہ باندھا، گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں پلی ہوئی بتوں نے امام کے چاروں طرف جمع ہو کر چیخنا شروع کیا، زبان بے زبانی میں چلا رہی تھی۔ امام نے بیٹی کو قریب بلایا، کہا کہ بیٹی ام کلثوم، یہ جانور تمہارے قیدی ہیں،
دیکھو ان کی آب و دالہ کا خیال رکھنا، اگر ان کی آب و دالہ غذا کا خیال نہ رکھ پانا تو ان کو آزاد کر دینا۔ ہاں ان کے بعد رونے والیاں گریہ کریں گی، یعنی مولا علی نے خبر شہادت دی، گریہ کرنے والی ان کے بعد گریہ کریں گی۔ یہ مولا علی ہیں جن کو جانوروں کا اتنا خیال کہ بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر ان کے کھانا پینے کا انتظام نہ کر پانا تو ان کو آزاد کرنا، یہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گی۔ مولا علی دروازے کے قریب آئے، نکلنا چاہتے تھے کہ گھر کی دروازے کی زنجیر نے امام کی کمر کو تھام لیا۔ امام نے زنجیر کو ہٹایا، دنیا کی بے صفاتی پر چند اشعار ارشاد فرمائے۔ حسن حسین قریب آئے، بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین تمہیں میرے حق کی قسم گھر واپس چلے جاؤ۔ مولا علی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، حذیفہ کو پہلے ہی روک دیا تھا کہ آج کی شب تمہیں ہمارے گھر کا پہرا نہیں دینا ہے، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ۔ حسن حسین نے چاہا کہ باپ کے ساتھ چلیں، لیکن مولا علی نے حسنین کو بھی روک دیا، اپنے حق کی قسم دے کر تنہا مسجد میں آئے، سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے قاتل جو قتل کرنے والا تھا اس کے قریب آئے، وہ مسجد میں اوندھا لیٹا ہوا تھا، تلوار ذہن میں آلودہ چھپائے ہوئے۔ بس عزیزوں، مولا علی نے کہا اٹھ، میں تیرے ارادے سے واقف ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر شے سے واقف ہوتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ میں تیرے ارادے سے واقف ہوں، بس اتنا کہہ کر امام نے نصیحت کی، اوندھا مت لیٹا کر، یا تو دہنی کروٹ لیٹا کر جو علماء کا طریقہ ہے، یا بائیں کروٹ لیٹا کر جو حکماء کا طریقہ ہے، یا چت لیٹا کر جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ یعنی مولا علی نے ایک دشمن کو نصیحت کی ہے اور ایک قول میں 3 الگ الگ سیرتوں کو بیان کر دیا کہ علماء دہنی کروٹ آرام کرتے ہیں، حکماء بائیں کروٹ آرام کرتے ہیں، اور نبی چت لیٹتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی صفت بتائی کہ شیطان کا شیوا ہے اوندھا لیٹنا۔ لہذا جو حضرات کبھی کبھی اوندھا لیٹ جاتے ہیں اور سوتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ انداز شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے۔ اپنے دشمن کو منع کیا۔ یہ کہنے کے بعد مولا علی گلدستے اذان پہ گئے۔ اللہ اکبر، یہ 19ویں رمضان کی صبح کی اذان کوفے کے ہر گھر میں سنی گئی۔ مولا علی کی اذان گلدستے اذان ہو رہی تھی اور یہ آواز پورے کوفے میں گونج رہی تھی۔ عزیزو، آج بھی جب 19ویں رمضان کی صبح آتی ہے تو آج بھی مسجد کوفہ میں اذان ہوتی ہے، اور جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو لوگ زار و قطار روتے ہیں۔ 40 ہجری کا 19 رمضان یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں بھی خداوند عالم انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے یہ شبیہ بنائی ہیں، روضے تعمیر کیے ہیں۔ مسجد کوفہ کی شبیہ لکھنؤ کی سرزمین پر کاظمین میں ہے، شبیہ روضہ کاظمین میں شبیہ مسجد کوفہ بھی ہے۔ وہاں پر صبح کی اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی انداز جو مولا علی کی شہادت کے وقت ہوا تھا وہ انجام پاتا ہے۔ مختصر سی مجلس اور اس کے بعد گریم والا تابوت برآمد ہوتا ہے، چاہنے والے اس تابوت کو لے کر مکان میں جاتے ہیں۔ بس عزیزوں، مولا علی کی آواز گونجی، ادھر حذیفہ کی زوجہ نے شانہ ہلایا، حذیفہ تم سو رہے ہو، دیکھو مولا علی اذان کہہ رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں ابھی ٹھہرو، ابھی میں جاتا ہوں، پھر سو گئے۔ لیکن عزیزو، ادھر مسجد کوفہ میں مولا علی محراب عبادت میں آئے، آنے کے بعد نوافل بجا لا رہے تھے۔ اب ان نوافل پڑھ رہے تھے کہ پہلی رکعت کے دوسرا سجدے سے سر اٹھانے نہ پائے تھے،
کہ ابن ملجم کی زہر سے آلودہ تلوار مولا علی کے سر پر چلی، بس ادھر تلوار کا سر پہ لگنا تھا، ادھر مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، جبرائیل کی آواز بلند ہوئی، لتحدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اجرکم اللہ۔ یہ آواز گونجی، ادھر جناب زینب ام کلثوم نے حسنین کو مسجد کی طرف بھیجا کہ دیکھو کوئی کہہ رہا بابا مارے گئے، ادھر حذیفہ کی زوجہ نے حذیفہ سے کہا دیکھو کوئی کہہ رہا کہ علی قتل کر دیے گئے۔ بس عزیزو دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ادھر حسنین مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ بابا مولا علی خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر زخمی ہو چکا ہے، خون بہ رہا ہے، فرش مسجد سے خاک اٹھاتے جاتے، سر پہ ڈالتے جاتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بابا آپ کو کس نے زخمی کیا؟ کہا کہ بیٹا صبر کرو، قاتل ابھی آنا ہی چاہتا ہے، پہلے نماز فجر پڑھا دو۔ مولا علی کی موجودگی میں ان کے سامنے امام حسن علیہ السلام نے کوفے والوں کو نماز فجر پڑھائی۔ مولا علی نے بیٹھ کر اشارے سے نماز فجر ادا کی۔ ادھر حذیفہ گھر سے نکلے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھبرایا ہوا بھاگ رہا ہے۔ حذیفہ نے کہا رکو بھائی، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی مارے گئے، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم، بہانہ بنایا۔ لیکن ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے اس کے ابا کے دامن کو بلند کیا۔ حذیفہ نے دیکھا کہ اس کے ابا کے نیچے ایک تلوار ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بس اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ لوگ آ گئے، اس کے بازوؤں میں رسن باندھ کر لوگ لے کر مسجد کوفہ میں آئے۔ باب الفیل کی طرف سے حذیفہ اور چاہنے والے ابن عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو لے کر آئے۔ مولا علی زخمی حالت میں ہے، کبھی رشی آتی ہے، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں۔ اتنی دیر میں لوگ اسے لے کر پہنچے، اس کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی، قاتل کو دیکھا، کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہا کہ مولا آپ تو اچھے امام تھے، لیکن وہ کیا کرے جس سے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مولا علی فرماتے اس کی بیٹا حسن، اس کے بازوؤں سے اس کی رسن کو ڈھیلا کر دو، دیکھو اس کی آنکھیں حلقہ سر میں دھسی جا رہی ہیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ آپ کا قاتل ہے، لیکن آپ کو گوارا نہ ہوا کہ قاتل کے بازوؤں کو اس طرح سے باندھا جائے۔ آئے ذرا کربلا آ جائیے، آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم جو حسین کی شہادت کے بعد جن کے بازو رسن بستہ ہے، جنہیں کربلا سے کوفہ و شام لے جایا جا رہا ہے۔ بس عزیزوں آخری روایت اور گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ مولا علی زخمی حالت میں ہے، اب مولا علی کو گھر لے جانا ہے، کیسے لے جائیں؟ مولا علی کی اتنی قوت نہیں ہے کہ اپنے پیروں سے جائیں۔ جو لوگ نجف اشرف گئے ہیں، کوفہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، جو لوگ نہیں گئے خدا عالم ان کو زیادہ سے مشرف کرے۔ مسجد کوفہ کی پشت پر بیت علی ہے اور مولا علی کو اپنے گھر تک واپس جانا ہے، لیکن اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی مولا علی اپنے پیروں سے گھر واپس جائے۔ ایک کمل آیا گیا، مولا علی کو اس میں لٹایا گیا، چاہنے والے اس کمل کو مولا علی کو لے کر چلے، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی غشی کی حالت ہوتی ہے۔ بس جب گھر قریب آ رہا تھا تو مولا علی نے آنکھیں کھول کر بیٹا حسن اب چاہنے والوں سے کہو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میں زخمی حالت میں جب گھر پہنچوں گا اور میری بیٹیاں دیکھیں گی کہ میں زخمی حالت میں ہوں، ان کی آوازیں گریہ بلند ہوگی۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک کے آئے، لیکن آئے ذرا سن 61 ہجری میں آ جائیے، یہی کوفہ ہوگا کہ جہاں
اہل بیت حرم شہزادیہ زینب ام کلثوم رسن بستہ سر برہنہ بلوے عام میں پھرائی جا رہی ہوں گی. کبھی بازار کوفہ ہوگا، کبھی دربار ابن زیاد ہوگا، اور ایک منادی کی آواز ہوگی، اے کوفے والوں جنہیں تماشا دیکھنا ہو آ کر دیکھے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. خداوند عالم اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم لوگ کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے زمانے کے امام کی